صدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والفائزين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں جس طریقے سے آپ کو درود و سلام پڑھاؤں، پورا مجمع ایک زبان ایک آواز ہو کر گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب علیہ تحیت و ثنا میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک درود میں آپ کو پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ اس درود کے حوالے سے قول البدیع میں حضرت امام حافظ سخاوی محدث نقل کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص ایک بار اس درود کو پڑھ لے تو انشاءاللہ اسے خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، اور وہ حقیقت میں بھی حضور کی زیارت کرے گا، قیامت کے میدان میں بھی حضور کی زیارت کرے گا، اور حضور اس کی شفاعت کریں گے، اور وہ حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر پیے گا، اور اللہ ہمیشہ کے لیے اس درود پڑھنے والے کہ جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل قرآن اور اہل بیت اس عنوان پر آپ نے گفتگو سماعت کی۔ انشاءاللہ آج کل ہی کا ایک موضوع جس کا اشارہ میں نے دے کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا دیا تھا، وہ ہے اخلاق، کردار، کریکٹر، باطن، دل۔ آج انشاءاللہ اس محدود وقت میں اس لامحدود ٹاپک پر کچھ عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ مولا تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت اگر ہم روئے زمین کو دیکھیں، روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو دیکھیں، دنیا میں جتنی کنٹریز ہیں، جتنے ممالک ہیں، ان کے سربراہان کو دیکھیں تو بڑی عجیب چیز نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن نظر آتا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ایک جانور تو اپنے دوسرے جانور جو اس کا ہم جنس ہے اس کو جلدی مارتا نظر نہیں آتا، لیکن یہ انسان اتنے خونی درندے بن چکے ہیں کہ کشت و خون کے انبار
اور لاشوں کے ڈھیر ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ دنیا کی وہ کون سی ایسی زمین ہے کہ جس زمین پر پیس ہو، امن ہو، آشتی ہو، بھائی چارگی ہو، اخوت ہو، محبت ہو، رحم ہو؟ آج نفرتیں ہیں ہر طرف، دوریاں ہیں ہر طرف، حسد، بغض، کینہ، اس سے ہمارا دل لبریز ہے۔ کوئی شعبہ آپ لے لیں، کوئی شعبہ، آپ کو کوئی شعبہ حسد سے خالی نہیں ملے گا۔ دیکھیے باغ و بہار کی بات اور ایسی باتیں جس سے آپ خوش ہو جائے، مجھے بھی کرنے آتا ہے، لیکن یاد رکھیں کل قیامت کے دن مجھے بھی میرے نانا کو منہ دکھانا ہے، اور جب مجھ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گے کہ قوم کا مرض کچھ اور تھا اور تو دوا کچھ اور دے رہا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ آج بہت زیادہ کثیر پیمانے پر یہ مرض عام نظر آ رہا ہے۔ یہ اسٹیج پر ہم بیٹھے ہیں، ہم 5 یا 10 لوگوں کے دل بھی ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ یہ جتنے نمازی مسجد میں آتے ہیں، ان نمازیوں کے دل بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے، بلکہ سچویشن یہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ مسجد میں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور وہی آدمی جس کو مسجد میں سلام کر کے آئے ہیں، اگر وہ روڈ پہ مل جائے تو اس کے لیے سلام کا لفظ نہیں نکلتا بلکہ گالیاں دیتی۔ ایک جنرل بات عرض کر رہا ہوں، ایک عورت دوسری عورت سے خوش نہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی سے خوش نہیں۔ سچویشن یہ ہے کہ آج ساس بہو کا سکھ نہیں دیکھ سکتی اور بہو ساس کا سکھ نہیں دیکھ سکتی، باپ بیٹے کا سکھ نہیں دیکھ سکتا اور بیٹا باپ کا سکھ نہیں دیکھ سکتا۔ ایک بھائی، سگا بھائی جو خونی رشتے میں ہے، وہ اپنے دوسرے بھائی کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتا، وہ جلتا ہے، وہ حسد کرتا ہے، اس کے دل میں ایک حسد کا مادہ اس قدر بھر چکا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کبھی کبھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھائی اس بھائی کو ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے وہ ہر قسم کے ہتھکنڈے اپناتا ہے، پیٹھ پیچھے تمام تر سازشیں کرتا ہے کہ کہیں سے میں اپنے بھائی کو نیچا دکھاؤں۔ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کر دیا کہ میں کلیئر کٹ بات کرنے کا عادی ہوں، لگی بجھی آپ کو خوش کرنا نہیں، یہ ہم نے نہیں سیکھا، چونکہ ہم اس وقت ایک طبیب کی حیثیت سے آپ کے سامنے ہیں اور آپ ایک بیمار کی حیثیت سے ہمارے سامنے ہیں، اور مرض جو ہوتا ہے دوا اسی مرض کی دی جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ پیٹ میں درد ہے اور اگر میں آپ کو سر درد کی دوا دوں تو یہ مفید نہیں ہوگی۔ آج پوری دنیا میں بھرشٹاچار، کرپشن، لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت، یہ سب عام ہے، بلکہ اللہ رب العزت جل شانہ نے جب اپنے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بھیجنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ سے یہی تو عرض کیا تھا، کیونکہ وہ تجربہ کر چکے تھے جنات کا۔ اسی زمین پر جنات پہلے، ہم سے پہلے آباد تھے، انسان تو بعد میں پیدا ہوا، تو انہوں نے تجربہ کر لیا تھا
کہ آپس میں یہ کبھی چین سے رہتے ہی نہیں، کسی کو خوش دیکھتے ہی نہیں. تو فرشتوں نے یہی کہا تھا نا، مولا تو ایسے کو کیوں بھیج رہا ہے کہ جو اپنے بھائیوں کو قتل کریں گے، آپس میں خوریزی کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، زمین پہ فساد برپا کریں گے. ہم تیری عبادت کے لیے کافی. اور بالکل وہی چیز جو فرشتوں نے آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ رب العزت سے عرض کی تھی، وہ کچھ دنیا میں ہو رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس طریقے سے دسترخوان کے اوپر، بخاری کی حدیث ہے کہ جس طریقے سے دسترخوان کے اوپر کوئی بھوکا جھپٹتا ہے. آپ کو میں مثال کیا دوں، کل یہاں شربت تقسیم ہو رہا تھا تو جو نظارہ تھا، اور رمضانوں میں افطار کے وقت جو نظارہ ہوتا ہے وہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ہر آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ جتنا زیادہ میں بھر لوں اتنا اچھا ہے، ورنہ ایک ہی ہاتھ میں پوری پلیٹ صاف ہو جاتی. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان پر، مسلم قوم پر دنیا کی ساری باطل طاقتیں ٹوٹ پڑیں گی، اور جس طریقے سے دسترخوان پر نوچتے نا بوٹیوں کو، ایسے ہی سارے لوگ ایک ہو کر، ساری کفر کی طاقتیں ایک ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹے. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آقا نے فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی. کیا اس وقت اسلحے کی کمی ہوگی، پیسوں کی کمی ہوگی؟ کہا نہیں، اس کی بھی کمی نہیں. اور آقا نے فرمایا تعداد کے حوالے سے کہ جس طریقے سے سمندر پر جھاگ ہوتا ہے، جھاگ دیکھا ہے آپ نے؟ آپ تو سمندر کے قریب ہی رہتے ہیں بھائی. سفید سفید جھاگ جو سمندر کے کنارے پر نظر آتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ تمہاری تعداد ہوگی. صحابہ نے اس کے حضور، جب ہماری اتنی تعداد، پھر وہ ہم پر غلبہ کیسے حاصل کرے گا؟ وہ ہم پر دسترس کیسے حاصل کرے گا؟ وہ ہمیں مغلوب کیسے حاصل کرے گا؟ آقا نے فرمایا، اس لیے کہ اس وقت تمہارے بیچ حرج پیدا ہو جائے، وہن پیدا ہو جائے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ واو ہا نو، وہن. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہن یہ ہے کہ تم موت سے ڈرو گے اور زندگی سے محبت کرو. یعنی اس وقت کے مسلمانوں کی کیفیت اور سچویشن یہ ہوگی کہ وہ موت سے محبت نہیں کریں گے، وہ ڈرپوک ہوگے، بزدل ہوگے، وہ موت کے نام سے بھاگیں گے، جان دینے کے نام سے بھاگیں گے. یہ سچویشن ہوگی، اور انہیں دنیا سے محبت ہوگی، دنیا کی رنگینیوں سے محبت ہوگی. اور دوستو، آج ہم دیکھ رہے ہیں، کیا کچھ قریب نہیں ہے معاملہ؟ جب جان دینے کی باری آتی ہے نا، تو وہی سما ہو جاتا ہے جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ کی جامع مسجد میں ہوا تھا کہ مغرب کی نماز میں 500 لوگ آپ کے ساتھ تھے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، جب تکبیر اور اذان تھی. لیکن جب ابن زیاد نے لوگوں کو دھمکانا شروع کیا، ڈرانا شروع کیا، لالچیں دینی شروع کی، تو کیفیت یہ ہوئی کہ سلام پھیر کر جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں تو وہ ہیں اور ان کے 2 بچے ہیں اور کوئی نہیں.
آج ہماری سچویشن بھی کچھ ایسے ہی ہے. کیا ہم موت سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہمیں موت سے پیار ہے؟ کیا موت کا ذکر سننے کے بعد ہمارے دل میں خوشی جاگتی ہے؟ نہیں. ارے 100 سال کا بوڑھا بھی ہو جائے تو اسے بھی موت پسند نہیں ہے. وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کچھ بھی کرو مجھے بچا لو. یا ہر آدمی زندگی پسند کرتا ہے. اور آقا نے اس دور کے بارے میں بہت پہلے فرما دیا تھا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو گئے. اور یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو حضور کی جہاں اور بہت ساری سنتیں ہیں، نماز کی ادائیگی، قرآن کی تلاوت، صدقہ دینا، خیرات کرنا، داڑھی شریف رکھنا، عمامہ شریف پہننا، اسلامی لباس پہننا، مسواک کرنا، کم کھانا، روزے رکھنا، حسن سلوک کرنا، یہ تمام سنتیں ہیں. لیکن ایک سنت آقا کی یہ بھی تھی کہ آقا روزانہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری راہ میں موت چاہتا ہوں. اور تمنا کرتے، شدید تمنا کرتے. بخاری میں یہ بھی حدیث کہ اللہ مجھے تیری راہ میں قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے تیری راہ میں قتل کیا جائے، یہ میری تمنا ہے، یہ میری خواہش ہے. ایک نبی کی خواہش سنو، نبی بھی موت سے نفرت نہیں، موت سے محبت کرتا. اور 5 بار یہ جملے دہرائے. کتنی بار؟ 5 بار بخاری میں کہ مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، اور پھر میں تیری طرف سے لڑوں، تیری راہ میں لڑوں، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے. یہ جملے کیا بتا رہے ہیں؟ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم شہادت کی موت کو پسند کرتے تھے، موت سے محبت کرتے تھے، موت سے راہ فرار اختیار نہیں کرتے تھے. بلکہ اقبال نے بھی بڑی اچھی بات کہی ہے نا. اقبال جب حرام کھانے والوں کی طرف دیکھتے ہیں، حرام سے پلنے والوں کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا کہتے اقبال؟ اے طائر لاؤتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے پرواز میں آتی ہو کوتاہی. وہ کہتے ایسے کھانے سے تو موت اچھا ہے، مر جانا اچھا ہے کہ جس کھانے کے بعد بندہ رزاق کو بھول جائے، صراط مستقیم کو بھول جائے، اپنے نبی کو بھول جائے. ارے ایسے کھانے سے تو موت ہی بہتر ہے. خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں. بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو شہید کی فضیلتیں بیان کی. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں کہ شہید کا رتبہ یہ ہے، اس کی ترغیب دلائی، اس کی ترغیب دلائی. فرماتے شہید کا مرتبہ وہ ہے کہ شہید کو اللہ کی طرف سے جو انعام عطا ہوگا وہ یہ عطا ہوگا کہ جس رب کے لیے اس نے اپنی جان آفرین سپرد کی ہے، اس رب کے، اسی رب کا دیدار اسے نصیب ہوگا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اور کیا لذت ہوگی، کیا مزہ ہوگا اس کی بارگاہ میں سر کٹانے کا. یہ تو سر کٹانے والا جانے، یہ اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا. آج ہم تو مچھر کے ڈنگ سے ڈرتے ہیں، مکھی بیٹھ جائے تو ہمیں جھنجھلاہٹ ہو جاتی ہے.
آج ہم تو چیٹی کاٹنے سے ڈرتے ہیں، لیکن جنہوں نے اللہ کی راہ میں سر کٹایا ہے نا، اس کا مزہ وہی جانتے ہیں۔ ارے جس نے یوسف کا حسن دیکھا، جس نے یوسف کا حسن دیکھا، پھل کاٹ دیے، انگلیاں کاٹ دی، لیکن اس حسن میں وہ مزہ تھا کہ انہیں انگلیاں کٹنے کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ تو جو اللہ کے جلووں میں گم ہو، پھر اسے سر کٹنے کی خبر کب ہو سکتا ہے کہ کوئی اس بات کا انکار کرے، کیونکہ آج تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، کہتے یار یہ ایسی چیزیں مت بولو کہ جو ہمارے دماغ میں نہیں فٹ ہو، یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کچھ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں سنیے، آپ کو اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ کا یہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا، اس میں ناسور ہو گیا، دو طریقے، ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے سرجری کرے اور آپ کے ہاتھ کو کاٹ دے، اس میں تکلیف ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا، لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ایسے انجیکشن لگائے کہ جس انجیکشن کے لگانے کے بعد ہاتھ سن ہو جائے، آپ بے ہوش ہو جاؤ، اور پھر جب آپ ہوش میں آؤ تو آپ دیکھو کہ آپ کا ہاتھ کٹ گیا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے یا نہیں، بولو۔ آپریشن ہو جاتا ہے، دل چیر جاتا ہے، یہ جو سینے کی ہڈیاں ہیں اسے تک چیر دیتے ہیں لوگ، پھر اسے جوڑ دیتے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، بعد میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں جب دنیا والوں کے اندر اور دنیا کی دواؤں میں وہ اثر ہے کہ اگر وہ دوا چھڑک دی جائے یا وہ انجیکشن لگا دیا جائے تو کچھ لمحوں کے لیے ہاتھ پیر کاٹ بھی دیے جائے تو خبر نہ ہو، تو سنو جو رب کے دیدار میں مست ہو تو یقیناً اسے بھی کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، خبر نہیں ہوتی ہے نا۔ آقا نے شہادت کی بڑی فضیلت بیان کی۔ آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا، فرمائے گا جنتیوں میری جنت میں مزہ آ رہا ہے، کیسی ہے میری جنت؟ شہید جو ہوگا نا کہے گا مولا یقیناً تیری جنت بہت اچھی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز یہاں موجود ہے، لیکن مولا میرا دل یہ چاہتا ہے پھر تو مجھے دنیا میں بھیج، پھر میں تیری راہ میں جہاد کروں، پھر قتل ہوں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں تیری راہ میں جہاد کروں، پھر میں قتل ہوں، یہی کیفیت ہوتی رہے۔ اس لیے مولا کہ جو مزہ تیری راہ میں سر کٹانے کا ہے وہ مزہ جنت کا بھی نہیں، وہ مزہ جنت کا بھی نہیں۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، شہید کی کیا فضیلت ہے، اللہ کی راہ میں مرنے والا۔ موت تو آنی ہے، ہر کسی کو آنی ہے، اس لیے کہ ہماری یہ زندگانی فانی ہے، کوئی موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتا، کوئی بھی، لیکن الگ الگ کیفیت ہوتی ہے، کوئی بستر پہ مرتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، کوئی جہاز میں ڈوب کر مرتا ہے، کوئی فلائٹ میں مرتا ہے، کوئی میزائل کے حملوں سے مر جاتا ہے، کوئی بم سپوٹ سے مر جاتا ہے، الگ الگ طریقے سے لوگ مرتے ہیں، کوئی کسی مہلک مرض میں مبتلا ہو کر مرتا ہے۔ لیکن سنیے آقا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں اسے اللہ کی طرف سے 6 انعام عطا ہوتے ہیں۔ کتنے انعام عطا ہوتے ہیں؟ بولیے۔ فرماتے ہیں نمبر 1 کہ جو اللہ کی راہ میں سر کٹاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور روح نکلنے سے پہلے اس کا ٹھکانہ جنت میں اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے اللہ رب العزت قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ نمبر 3 آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بندے کو
رب کریم جہنم کے آگ کے عذاب سے بری کر دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے کہ بندے تجھے آگ کا عذاب نہیں ہوگا۔ اور نمبر 4 آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ایسا تاج پہنائے گا۔ یہ بچے بھی جب فراغت حاصل کرتے ہیں تو ان کی دستار بندی ہوتی ہے، ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ عزت کے لیے ہوتا ہے، تاج پوشی، دستار بندی، یہ عزت کے لیے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس تاج کی کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا کی تمام اگر دولتوں کو بھی اکٹھا کر دیا جائے تو اس کی قیمت اس تاج کے برابر نہیں ہو سکتی، اتنا قیمتی وہ تاج۔ اور نمبر 5 آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل شانہ اس کا نکاح فرمائے گا۔ یہاں جب شہید جاتا ہے نا اس دنیا سے، بیوی کو کبھی چھوڑ کر جاتا ہے، کبھی کبھی تو یہ نوبت بھی نہیں آتی کہ نکاح ہوا ہو، یوں ہی مجرد چلا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہو سکتا ہے کوئی 4 نکاح کر لے، تو اب ظاہر سی بات ہے جس کی 4 بیویاں ہوں، اب جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو 4 بیویاں چھوڑ کر جائے گا۔ لیکن سنو اللہ کی بارگاہ سے اسے کیا ملے گا؟ آقا فرماتے ہیں نمبر 5 اللہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو جنت کی ہیں، ایسی 72 حوروں سے اس کا نکاح فرمائے گا کہ تو دنیا میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر آیا ہے، میرے لیے سر کٹایا ہے، تو تیرے لیے 72 حوریں ہیں۔ اور فرماتے نمبر 6 میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ اللہ شہید کو وہ شان دے گا کہ اپنے رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کی وہ شفاعت کرے گا، اہل خانہ 70 لوگوں کی وہ شفیع بنے گا۔ تو دوستو یاد رکھیں آقا نے فرمایا تھا کہ وہن ہوگا قوم مسلم پر، اور وہن کیا کہ وہ موت سے نفرت کرے گا۔ آج ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر پوچھے، اپنے دل سے پوچھے، اے دل کیا تجھے اس وقت مرنا پسند ہے؟ میں بھی چیک کرتا ہوں، آپ بھی چیک کریں۔ نہیں، ہم مرنا پسند نہیں کرتے، ہماری تو بڑی لمبی خواہشات ہے، ہماری تو بڑی لمبی تمنائیں ہیں، بلکہ ہماری تمناؤں کا حال تو یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ہمیں اس دنیا کی ہوس نے اندھا کیا رکھا یہاں تک کہ ہم نے اپنی قبروں کا منہ دیکھ لیا، کبھی دنیا سے سیری نہیں ہو گیا۔ اور آقا نے یہ چیز بہت پہلے فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کے سامنے آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ خادم پانی لے کر آیا، آپ نے فرمایا جیسے ہی پانی کا گلاس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کے ہاتھوں میں آیا، بے ساختہ آپ کی آنکھیں چھلک پڑی، رونے لگے۔ خادم نے عرض کیا حضور کوئی گستاخی ہو گئی ہے، معاف کر دیں، کچھ کچرا وغیرہ پڑ گیا ہے پانی میں، یا کوئی اور گستاخی مجھ سے ہوگی، مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ ابوبکر صدیق کے جملے سنو مسلمانوں، فرماتے ہیں یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، ثانی الاثنین، خلیفۃ الرسول، نائب رسول، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ، کہ ایک مرتبہ میں آقا کی بارگاہ میں موجود تھا اور آقا اپنے آپ سے کسی شے کو دور کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آقا نے فرمایا ابو بکر یہ دنیا بڑے حسین اور جمیل شکل کو اختیار کر کے میرے پاس آنے کی کوشش کر رہی تھی،
میں نے اسے اپنے سے دور کر دیا، لیکن اے ابو بکر میں نے تو اسے دور کر دیا، لیکن میرے بعد آنے والے اسے دور نہ کر سکے۔ آج ساری برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی لالچ ہے، دنیا کی طمع، دنیا کی حرص، دنیا کی ہوس ہے۔ اور آج اسی حرص نے سارے گناہوں کے دروازے کھول دیے۔ تو آقا نے اس دور کے بارے میں بہت پہلے فرمایا اور حقیقت ہے۔ کیا ہم میں کوئی ایسا ہے؟ بالکل فرینکلی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ یہ طلبہ ہے، یہ بھی اس وقت موت کو پسند نہیں کرے گا، اساتذہ ہے، یہ بھی موت کو پسند نہیں کرے گا، کوئی بزنس مین ہے وہ بھی مرنے کو پسند نہیں کرے گا، میں ہوں میں بھی مرنے کو پسند نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس تو بڑی لمبی لسٹ ہے، ابھی تو مجھے یہ بھی کرنا ہے، ابھی تو مجھے بچے کی شادی کرنی ہے، ابھی تو مجھے اولاد ہوگی، ابھی تو مجھے خود کا گھر خریدنا ہے، ابھی تو 4 ویلر لینا ہے، ابھی تو ہیلی کاپٹر لینا ہے، ابھی تو پلین خریدنا ہے، ابھی تو جو ہے وہ امریکہ میں پراپرٹی بنانی ہے، ابھی تو سوئٹزرلینڈ میں پراپرٹی بنانی ہے، اب تو جو ہے وہ ودیش کے بینکوں میں میرا اکاؤنٹ کھولنا ہے، سوئس بینک میں کروڑ پتی گنا جاؤں، ٹاٹا امبانی اس کی لسٹ میں آ جاؤں۔ یہ سب ہماری تمنائیں ہیں اور ہماری تمنا کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اور آقا نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 بھوکیں ایسی ہیں کہ جس بھوک کو قبر کی مٹی نہیں بجھا سکتی۔ ایک تو علم کی بھوک، جس کو صحیح معنوں میں علم کی بھوک مل گئی ہے نا، قسم خدا کی اگر وہ مفتی کامل شیخ الحدیث بھی بن جاتا ہے نا، اس کے بعد بھی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی طالب علم کی طرح رہتی ہے۔ وہ اتنے بڑے منصب پہ پہنچنے کے بعد بھی، رئیس جامعہ بننے کے بعد بھی اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سیکھتا رہتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، جو حقیقی طالب علم ہے۔ اور دوسری چیز آقا نے فرمائی دنیا کی بھوک، دنیا کی لالچ، یہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ایک بنگلہ ہو گیا دوسرا بنگلہ، ایک گاڑی ہو گئی دوسری گاڑی، ایک گھر ہو گیا دوسرا گھر، یہ چیز چلتی رہتی ہے۔ تو یاد رکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، اور وہن کیا ہے کہ تم موت سے نفرت کرنے لگے اور تمہیں زندگی سے محبت ہو جائے۔ یاد رکھیں، مومن اور کافر کی زندگی کا فرق یہی ہے کہ مومن پوری زندگی گزارتا ہے مرنے کے انتظار میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے اپنی زندگی شریعت متطہرہ پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے میں گزار دی تو مرنے کے بعد جہنم نہیں، گناہ بہشت میرا استقبال کرے گا۔ اسی لیے مومن اس دنیا کی زندگی سے زیادہ قبر کی زندگی کو فوقیت دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے۔ اسے موت پسند ہوتی ہے، اسے قبر پسند ہوتی ہے، جی، اس لیے کہ اس دنیا میں تو دوست ملتے ہیں، اس دنیا میں تو بیوی ملتی ہے، اس دنیا میں تو بچے ملتے ہیں، اس دنیا میں وہ لوگ ملتے ہیں جن سے ہم محبتیں کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی مرو گے نا تو اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، اس کی تمنا کیا ہوگی؟ اس کی تمنا یہی ہوگی کہ جلد موت آئے اور دیدار خدا نصیب ہو جائے۔ اس دنیا میں تو اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے۔ جو سچا عاشق رسول ہوگا اس کی کیفیت یہی ہوگی، وہ یہی کہے گا جو امام احمد رضا نے کہا، جان دے دو، اپنے پاس مت رکھو۔ کیا کرو گے رکھ کر؟ یہ تو نقصان کا سودا کر رہے ہو تم اپنے پاس رکھ کر اپنی جان۔ فرماتے جان دے دو، وعدے دیدار پر،
جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، روح نہ کیوں ہو مضطرب۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں روح نہ کیوں ہو مضطرب، موت کے انتظار میں ایک مومن کی روح تو مضطرب ہوتی ہے، جلدی سے موت آئے، جلدی سے نکلوں، اس جال سے پیچھا چھوٹے، یہ جھنجال ہے اگر حقیقت کی نظر سے دیکھو تو۔ اسی لیے تو کبھی کبھی کہتے تھے ابو بکر صدیق کاش کہ میں تنکا ہوتا، کاش کہ میں چڑیا ہوتا، کم از کم حساب کتاب تو نہ دینا پڑتا۔ اور قیامت کے میدان میں بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے ان لوگوں کے حوالے سے جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دنیا طلبی میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ جانوروں کو مٹی بنا دے، اللہ جانوروں میں بھی انصاف کرے گا۔ اگر کسی بے سینگ والے جانور نے کسی سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اللہ قیامت کے دن جس کی زمین پر سینگ نہ ہوگی اسے سینگ عطا فرمائے گا، اس سے کہے گا تو بدلہ لے لے، اور جب وہ بدلہ لے لے گا تو اللہ ان سب کو مٹی کر دے گا۔ تو اس وقت جو کفار ہوں گے وہ دیکھیں گے، جو دنیا طلب کرنے والے ہوں گے وہ دیکھیں گے اور کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے تاکہ حساب و کتاب سے تو گزرنا نہ پڑے، تاکہ ہماری باس پوش نہ ہو۔ تو دوستو یاد رکھیں، آج یہ جو پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے، ہڑکم مچا ہوا ہے، یہ جو دنیا طلبی مچی ہوئی ہے، آج یہ جو بغض، حسد، نفرتیں، عداوتیں کوٹ کوٹ کر ہمارے قلب میں بھری ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ حب دنیا، حب جاہ، منصب کی خواہش، مرتبوں کی خواہش۔ حضور تاج الشریعہ بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، میری توبہ یا الہی میرے نفس کی بدی ہے، نفس کی بدی ہے جو گناہ گار ہونے کے باوجود بھی بڑے مرتبوں کی طلب کر رہا ہے۔ آج یہ جو نفرتوں کا ماحول ہے، آپ پوچھیں علماء سے، معلوم کریں، ہم آج ہمارے دل ملے ہوئے نہیں ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، لیکن دل اتنے دور ہے کہ لندن اور جاپان سے بھی زیادہ کہوں تب بھی غلط نہ ہو، بڑی دوریاں ہیں دلوں میں، ایک صف میں تو کھڑے ہو گئے لیکن اتحاد پیدا نہ کر سکے۔ خیر یہاں کے حالات تو پھر بھی قدر غنیمت ہے، ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہاں کے حالات ایسے ہیں حضرت کہ وہاں سب نے اپنی اپنی الگ الگ کیٹیگری بنا دی ہے، بھائی یہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آیا، یہ مہاجر ہے، یہ پختون ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یہ میمن ہے، یہ گجراتی ہے، یہ بنگالی ہے، سب نے اپنی الگ وہ کر لیے۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس وقت جو سچویشن ہے، اگر اخبارات کا آپ جائزہ لیتے ہیں تو آج الحمدللہ بمبئی کے اندر تو آپ کسی بھی سرزمین پر یا کسی علاقے میں بے دھڑک جاتے ہو، لیکن وہاں کے علماء نے ہمیں بتایا کراچی کی پوزیشن یہ ہے کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو دویس قادری سے میری گفتگو اس نے یہ بات مجھ سے بتائی کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا ہے کہ گھر پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے، ایسے ایسے گینگ ہے، سرے عام شوٹنگ ہو رہی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، مارا جا رہا ہے، اور کون ہے؟ ارے سب مسلمان ہیں، اسلام کے نام پر ہی تو دیش بنایا گیا ہے۔
اور ادیب رائے پوری کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں. ادیب رائے پوری نے بڑا اچھا درس دینے کی کوشش کی. کہتے ہیں کہ یہ مہاجر کی ہے صف اور یہ پختون کی، سندھی کی، بلوچی کی، جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کوئی ایسی نماز. بتا سکتے ہو کہ بھئی یہاں انصاری کھڑا ہو، یہاں پٹھان کھڑا ہو، یہاں سید کھڑا ہو؟ نہیں نا، ایک ہی صف میں سب کو کھڑا ہونا پڑا. وہ کہتے ہیں حرم کعبہ میں، عرفات کے میدان میں یا روضہ سرکار پہ کیوں شانے ملاتے ہو، وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنے شمار. یہ سب چیزیں ختم کر دو بھائی. یہ اللہ نے برادریاں کیوں دی تھی؟ پہچان کے لیے دی تھی، تاکہ تمہاری پہچان ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دوسری قوموں کی طرح اسلام میں ذات پات نہیں ہے کہ تو ذلیل ہے، تو عظیم ہے. نہیں نہیں، کوئی ہو. ایک وہ آدمی جو جھاڑو لگاتا ہے نا، جھاڑو کش، خدا کی قسم اگر اس کا دل خوف خدا کا گنجینا ہے اور ایک سید بے دھڑک اللہ کے فرمان کو اور اللہ کی شریعت کو پامال کرتا نظر آئے تو وہ جھاڑو لگانے والا اللہ کے نزدیک مکرم ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہاں تو دل دیکھا جاتا ہے، کیفیت دیکھی جاتی ہے، خشیت دیکھی جاتی ہے کہ کس کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے، کس کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے. یہ کیا ہم برادریوں میں بٹے ہوئے، اسے ہٹاؤ. کوئی برادری نہیں، کوئی حسب نسب نہیں. ہاں یقیناً جو سادات کی قدر و منزلت کرنی ہے، کل میں نے عرض کر دی، وہ تو ہے ہی، وہ تو ہمیں کرنی ہے. لیکن یاد رکھو آپ کہ اس وجہ سے آپس میں دوریاں پیدا نہ کرو. اور آج کی جو پوزیشن ہے اور سچویشن ہے، اللہ رحم و کرم فرمائے، اس کی جو وجہ ہے آج اس وجہ کی طرف میں آپ کو لے کر کہ دلوں میں دوریاں کیوں ہیں. آقا کی ایک حدیث، آقا فرماتے ہیں کہ جب تم صف بناؤ، جب تم صف بناؤ، آقا فرماتے قریب سے قریب ہو کر کھڑے رہو، شانے سے شانے ملا کر کھڑے رہو، ایڑیوں کی سیدھ میں کھڑے رہو. اور ایک مسئلہ بتا دوں میں آپ کو فتاوی رضویہ سے، اللہ کرے کہ ہماری مسجدوں میں اس مسئلے پر عمل ہونا شروع ہو جائے. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرسٹیوں کو تکلیف ہوگی، وہ تو ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ یہ جو شانہ ہے، یہ شانہ بازو والے کے شانے سے چپکا ہو، یہ واجب ہے. آج آپ یہ کر کے بتا دیں، مؤذن صاحب ہی کہے کہ بھائی پہلے سے اتنی گرمی ہو رہی ہے، تھوڑا دور ہو جائے. آج ہم کھڑے ہوتے ہیں ایسے، بلکہ آج تو پتہ نہیں کہ نئی قوم پیدا ہو گئی، کبھی کبھی غلطی سے آ جاتی ہے ہماری مسجدوں میں. ان کو پتہ نہیں کیا بیماری ہے، کیا پرابلم ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے علاج کرانے کے لیے، ریشز کی پرابلم ہے یا کوئی اور تھوڑی بڑی آ گئی ہے، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، وہ تو بس یوں کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی ہمارے جیسے لوگ اگر 10 کھڑے ہو تو ان جیسے 4 لوگ بھی پوری سب پوری کر دیتے، ایسا پیر پھیلا کے کھڑے. اللہ اس بیماری اور اس بلا سے بھی ہمیں بچائے. آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنی صفوں کو درست کرو، قریب سے قریب ہو کر کے کھڑے رہو اور تیر کی طرح درست رکھو، اپنی صف کو سیدھی رکھو، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے درمیان
شیطان ایسے گھس رہا ہے جیسے کہ بکری کا کوئی بچہ، بھیڑ کا بچہ جیسے گھستا ہے نا، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ تمہارے دلوں میں دنیا پیدا کرتا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ پہلی صف میں جتنے لوگ کھڑے ہیں ذرا کبھی چیک کر لے کیا سب کے دل ملے ہوئے؟ نہیں، بڑی نفرتیں ہیں، بڑی عداوتیں ہیں۔ دوستوں میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو لوگ کہتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں، کتراتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ حقیقت ہے۔ اور ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اگر میں مومن ہوں تو میں آپ کو آپ کا آئینہ دکھاؤں، اور آپ مومن ہو تو آپ مجھے میرا آئینہ دکھاؤ۔ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ تم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آج یہ سچویشن ہے یا نہیں؟ کون سا بھائی ہے جو اپنے بھائی سے سکھی ہے؟ مجھے بتا دیا ایک بھائی بتائے یار آج کے دور میں، الا ماشاء اللہ۔ کچھ لوگوں کو جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا ہے ان کو چھوڑ دو، ضرور بھائی بھائی سے دکھی ہے۔ یار باپ نے اتنی پراپرٹی دی تھی، دیکھو یہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اتنا لے کے بیٹھ گیا، مجھے تو اتنا ہی دیا۔ آج باپ بیٹے سے دکھی ہے، بیٹا باپ سے دکھی ہے۔ گھر کا سنتولن بہوؤں نے بگاڑ دیا ہے۔ آتی ہے اور اس 24 سال جس ماں نے بڑی محنت سے اسے پالا، اس بچے کو اپنا خون، اپنا دودھ دیا، آتی ہے ایک مہینے کے اندر ایسا گھماتی ہے کہ دوسرے ہی مہینے بچہ کہتا ہے امی اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، اب تو اپنی بیوی کے ساتھ میں سیپریٹ فیملی میں رہوں گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ وہ ماں جس نے بڑی تمناؤں کے ساتھ اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھ کر کے بچے کو پالا پوسا، تربیت دی، علم دیا، ہنر دیا، آج تھوڑا سا وہ بچہ بڑا ہو گیا، گھر میں بیوی کیا آئی، ماں کو بھی لات مار رہا ہے، باپ کو بھی لات۔ اور سنو یہ بات تو میں بڑی ہلکی کہہ رہا ہوں، اخبار پڑھیے ذرا، جائزہ لے اخبارات۔ آج تو ایسے ظالم باپ، ایسے ظالم بچے بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی لالچ میں اپنی بیویوں کے بہکاوے میں آ کر صرف ماؤں باپوں کو صرف لات مار کے گھر سے باہر نہیں نکالا بلکہ قتل بھی کر دیا۔ پڑھتے ہو نا اخبار، جانتے ہو نا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ بڑی دوریاں ہیں دلوں میں، بڑی رنجش ہے آپس میں۔ بلکہ مجھے اس موقع پہ مولائے روم سرخیل صوفیہ عارف رومی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک اقتصاب یاد آ رہا ہے جو انہوں نے مثنوی شریف میں نقل کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ دن کے وقت ایک بزرگ چراغ لے کر راستے میں نکلے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ آج میں نے یہ طے کیا ہے کہ آج ایک بھی نعرے نہیں لگوائیں گے پہلے ہی سے، اس لیے کہ قوم جذبات پیدا کرتی ہے اپنے اندر، نعرہ لگاتی ہے، سارے جذبات نعرے سے نکال دیتے اور پھر عمل کچھ نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ جب وہ بزرگ چراغ لے کر دن میں راستے میں نکلے، کسی نے پوچھا کیا دیوانی ہے، کیا کر رہے ہو حضور؟ سب ٹھیک تو ہے معاملہ؟ کہا ٹھیک ہے، پھر یہ چراغ لے کے نکل رہے ہو؟ بھائی ابھی اسی مجمع میں اگر کوئی ایک صاحب
ٹارچ لے کے مارنا شروع کر دے یا موم بتی جلا کے یوں کرنا شروع کر دے تو آپ لوگوں کو تعجب ہوگا یار اتنی ہالوجن جل رہی ہے، کیا روشنی کی کوئی کمی نہیں؟ وہ چراغ لے کے نکلے وہ بھی دن میں، سورج چمک رہا، کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ میں انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں، انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب تو جناب والا ان کی ہنسی اور نکل گئی، تاکہ بھائی پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ آگے ہی، اب تو ایسا لگتا ہے پورے، لیکن نہیں، پورے تو تھے لیکن دانائے کامل تھے۔ ہم جیسے عقل والے نہیں تھے، خدا دے عقل وہ عاقل ہے، جنہیں خدا نے عقل دی وہ عاقل۔ کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، یہ پورا بازار بھرا پڑا ہے، یہ روڈوں پہ گاڑیاں، یہ روڈوں پہ سواریاں جا رہی ہیں، یہ اتنے انسان ہیں، اتنے لوگ ہیں، اور آپ انسان کو ڈھونڈیں، آپ کو انسانی نظر نہیں آتا؟ کہاں ہے انسان؟ یہ تو صرف ڈھانچہ ہے انسان کا، اور میں تو جس کو دیکھ رہا ہوں، جس کے دل پہ میری نظر جا رہی ہے، وہ تو بھیڑیے اور جانوروں سے زیادہ سخت اور بدتر نظر آ رہا ہے۔ ہاں اس میں بھی شامل ہوں، اگرچہ آپ کے لیے، آپ کے سامنے بیٹھ گیا اس مسلک پر، لیکن اگر میں اپنے دل کا جائزہ لوں کہ میرا دل ایک دوسرے مسلمان کے لیے انسانیت کا درد رکھتا ہے یا نہیں، تو نہیں ہے ایسے دل۔ We are selfish، ہم سب خود غرض ہیں، مطلب پرست ہیں، ہم اپنے بھائی کا خیال نہیں کرتے، ہم اپنا خیال کرتے۔ اب اپنے بھائی کا پیٹ نہیں بھرتے، اپنا پیٹ بھرتے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جاپان میں راستے سے کتا جا رہا تھا، جاپان کی سڑکیں تو آپ جانتے ہیں، گاڑی نے اس کتے کو اڑایا، کتا زخمی تھا، فوراً وہاں کی تو سڑکیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان تو کیا جانور بھی نہیں پہنچتا، لیکن غلطی سے وہ چلا گیا، باقاعدہ جو ہے بریکٹس وغیرہ ہوتے ہیں، فوراً چند کتے آئے اور ان کتوں نے جا کر کے اس کتے کو جیسے تیسے گھسیٹ گھسیٹ کر، کوئی دم پکڑ کر اسے کھینچتا، کوئی اپنے منہ میں اس کے پیر کو پکڑ کر گھسیٹتا اور سڑک کے کنارے لایا، اور اس پر جو زخم تھا نا، تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر کے اس کو میڈیسن دے دیتے، اور وہیں پر ایک دوسری کلپ دکھائی گئی کہ ایک انسان کو گاڑی نے اڑا دیا، وہ مر گیا، دم توڑ دیا، لوگوں کو پکارتا 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 کوئی نہیں آیا، گاڑیاں آ رہی ہے جا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ 8 گھنٹے، کتنے گھنٹے؟ 8 گھنٹے اس کی لاش روڈ پر پڑی رہی، کوئی نہیں آیا۔ 8 گھنٹے کے بعد جو بلدیہ کے لوگ تھے وہ آ کر کے اس کی لاش کو اٹھا کر لے گئے۔ پھر سوال قائم کیا، بتاؤ انسان اچھے ہیں یا جانور اچھے ہیں؟ ہمارے دل، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا باطن خدا کی قسم جانوروں سے بھی گر چکا ہے، بدتر ہو چکا ہے، گندا ہو چکا ہے، کہ ایک جانور کو تو رحم ہے، ہمارے دل میں رحم نہیں ہے بھائی کے۔ عارف رومی نے صحیح لکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ تو آؤٹ لک ہے، ارے یاد رکھو شکلوں کو میں دیکھتا ہوں، یہ دیکھتے ہیں، لیکن دل کو اللہ دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے جیسا آدمی زرق برق لباس پہن کے امامے وغیرہ سجا کر کے سامنے ہو، اور ایک وہ آدمی ہے جس کی بظاہر اعمال اتنے اچھے نہ ہو سکتا ہے، چہرے پر سنت بھی نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ خدا کے نزدیک اس کے دل کا مقام اس سے زیادہ ہو۔
کیونکہ اس کے اندر درد ہے، درد۔ میں آپ کو 2 واقعات سنا، غالباً یہ واقعہ کسی صحابی کا ہے۔ ایک مرتبہ سیری پکی تھی گھر میں۔ سیری سمجھتے ہیں آپ؟ بکرے کا سر جو ہوتا ہے بڑا لذیذ ہوتا ہے، بھیجا بھی ہوتا ہے، زبان بھی ہوتی ہے، پاورفل ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اکثر مریضوں کے حوالے سے ڈاکٹر کہتے ہیں جب کمزوری دور کرنا ہو تو یہ اس کو سیری کھلاؤ، پایا کھلاؤ۔ ان کے گھر میں بڑے دنوں بعد سیری پکی۔ انہوں نے کہا یار آقا کی حدیث ہے کہ اپنے بھائی کا خیال رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو۔ حضور کی حدیث سن لو، آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پڑوسی پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور اس کے پڑوس میں رہنے والا بھوکا سوتا ہے تو رات بھر فرشتے اس پر لعنت بھیجتے۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں تھوڑا سا سالن میں پانی زیادہ ڈال دو، شوربہ زیادہ بنا دو تاکہ اپنے پڑوسیوں کو دے۔ لیکن آج پوزیشن کیا ہے معلوم ہے؟ آج نفرتیں کتنی بڑھ چکی ہے۔ آج اگر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو دینے جائے گا نا، فوراً گھر کی عورت کہے گی پتہ نہیں کچھ اس میں ملا دیا ہے۔ استغفر اللہ، لعنت ہے ایسی قوم۔ یہ کہاں سے آیا تمہارے دماغ میں؟ کس خناس نے یہ بات ڈالی تمہارے دماغ میں؟ شیرازہ منتشر کر دیا ہے ان ڈھونگی باباؤں نے۔ اور یہ عورتیں بھی کیا میں کہوں ان کو، ناقص العقل تو ہے ہی۔ کبھی باندرا کے چرچ میں لائن لگاتی نظر آتی ہے تو کبھی کسی مندر کے پجاری کے آگے جو ہے وہ پہنچتی نظر آتی ہے۔ جی ہاں، یہ میں ہماری قوم کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں۔ روح مضطرب ہوتی ہے، دل تڑپتا ہے، جان جلتی ہے۔ ارے جس قوم کے پاس قرآن ہو اسے اور کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے پوری دنیا تو ہمارے خواجہ کی چوکھٹ چومے، اب تم کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہی ہے میری بہن؟ اس پہ کرنی کر دیا، اس پر سفلی کر دیا، کالا جادو، سفید جادو، بلیک میجک، بنگالی جادو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پوری قوم کا شیرازہ منتشر کر کے رکھ دیا۔ کوئی کسی کے بارے میں اچھا سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور آقا کیا فرماتے معلوم؟ حضرت انس سے آقا فرماتے اے انس، تیری صبح اس حال میں ہو کہ تیرے دل میں کسی مومن کے لیے کوئی برائی نہ ہو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہے آج ہماری صبح ہو رہی ہے ایسے؟ ایک طالب علم ہے تو صبح کرتا ہے تو دوسرے طالب علم سے بدلہ لینے کے جذبے سے کرتا ہے۔ آج کل صبح تو ہونے تو اس کو بتاؤں گا۔ آج بڑی دوریاں ہیں ہر طبقے میں بھائی، کوئی طبقہ اس سے خالی نہیں ہے۔ مشائخ سے لے کر کے اور ایک ٹھیلا کھلانے والے تک، ہر جگہ حسد، ہر جگہ جلن، ہر جگہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دلوں میں دوریاں، نفرتیں۔ اللہ رحم فرمائے اس قوم کو۔ آقا فرماتے انس صبح اس حال میں کرنا کہ تیرا دل دوسرے مسلمان کے لیے صاف ہو۔ اور آقا کیا فرماتے معلوم؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ آج پوچھو تمہارے پڑوسیوں سے، کیا تمہاری زبان سے تمہارا پڑوسی خوش ہے؟ یا اتنے تنگ ہے پڑوسی کہ کئی جگہوں پر تو خودکشیاں کر دیے پڑوسیوں۔ جی آپ رپورٹ نکال کر دیکھو، پولیس تھانے میں قتل ہو رہے ہیں پڑوسیوں کے جھگڑے میں، خودکشیاں ہو رہی ہیں پڑوسیوں کے جھگڑے میں۔
اور آقا مسلم کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں؟ ایک حدیث سنیے آپ، فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی پائے، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ امن پائے۔ سمجھ لیں، سامنے والا جو آ رہا ہے نا، کوئی بھی ہو، لوگ لفظ لوگ ہے، الناس، مسلمان کی قید نہیں کی، کوئی بھی ہو، اگر وہ آپ کے پاس آئے تو اپنے آپ کو سیف محسوس کرے، اپنی عزت کو سیف محسوس کرے، اپنی آبرو کو سیف محسوس کرے، تب جا کر تم مومن بنو گے، تب جا کر تم مسلم بنو گے۔ آج کیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے معاملات، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے خوش نہیں، ان کے دلوں میں دوریاں ہیں۔ ارے پڑوسی تو دور کی بات، گھر میں اگر 4 بیٹے ہیں تو چاروں بیٹے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، دل ٹوٹ چکے ہیں، دل بکھر چکے ہیں۔ آج میں دلوں کو جوڑنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ خدا کے لیے حسن گمان کرو، سورہ حجرات پڑھو، وَلَا تَجَسَّسُوا۔ آج تو اگر کوئی برائی نہ ہو نا تو 10 برائیاں نکل آتی ہیں۔ ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ آدمی کو سامنے والے کی رائے یا تنکا دکھ جاتا ہے، اور خود کی آنکھ میں اگر شہتوت کا درخت بھی ہو وہ بھی نظر نہیں آتا۔ ہر کوئی دوسرے پہ فنگر پوائنٹ کر رہا ہے، خود کو کوئی نہیں دے گا۔ ہم نے بھلا دیا اپنے آپ کو۔ میں بھی تقریر کر رہا ہوں تو میری بھی ایک کیفیت ہے کہ میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ سدھر جائیں، میں نہیں سدھروں گا، میں نہیں سدھروں گا۔ صحابہ کا عمل کیا تھا، صحابہ کے معاملات کیا تھے؟ گھر میں سیڑھی بنائی، سیڑھی، ISIS اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ شام، الدولت الاسلامیہ، عراق شام، داعش کیا کر رہی ہے؟ کبھی یزیدی فرقے کے لوگوں کو مار رہے، سویلینز پر ظلم کر رہے، علاقوں کو اپنے جو ہے وہ تعاقب، اپنے جو ہے وہ تسلط میں لے رہے، اور کیا کہہ رہے کہ ہم خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ خلافت نہیں، یہ تو خالی آفت ہے، خالی آفت۔ ابو بکر بغدادی میڈ ان اسرائیل۔ بھائی کل تک تو انہوں نے ہمارے علاقوں کو ہائی جیک کیا، اور آج سچویشن یہ ہے کہ ہماری خلافت کو بھی ہائی جیک کر دیں۔ اب خلافت بھی ان کے حساب سے چلے گی۔ دولت اسلامیہ بنانے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس خود کی کوئی زمین ہی نہیں ہے۔ کون ہے یہ لوگ جو آج آتش بچائے ہوئے ہیں ملک شام میں، ملک عراق میں؟ سینکڑوں انبیاء، اولیاء، صحابہ کی مزارات کو مسمار کر چکے ہیں یہ ظالم، خلافت کے نام پر۔ یاد رکھیں یہ سب اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ اسامہ بن لادن کیا تھا؟ کیا اس کی حقیقت تھی؟ اس کی اصلیت یہ تھی کہ رشیا کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف امریکہ کی طرف سے اس نے لڑائی کی تھی، اور امریکہ کا پٹو تھا یہ، اور بعد میں امریکہ نے اسے اپنے قبضے میں لے کر کے، اور پتہ نہیں واللہ عالم ایک ایسا معمہ بن کے رہ چکا ہے کہ کبھی کبھی تو سمجھ میں آتا کہ یہ کوئی تھا بھی یا نہیں، یا یوں ہی ایک جو ہے کالپنک کہانی تھی۔ لیکن خیر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ یوں ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ سمجھ رہے یار ایسا ہوتا ہے، نہیں، باقاعدہ
اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، اسرائیل کا ہاتھ ہے، سعودی نجدیوں کا ہاتھ ہے، قطری بے ایمانیوں کا ہاتھ ہے، بے ایمانوں کا ہاتھ ہے۔ اور یہ سب ایک اصل اسلام کے سامنے، جو اسلام صوفیاء نے، اولیاء نے، تابعین نے، صحابہ نے ہم کو دیا، اس کے مقابلے میں ایک ڈپلیکیٹ اسلام بنا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام کا اصل چہرہ دیکھنے کے بعد کوئی بھی ہو ذی شعور وہ مسلمان ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ان کی مشنریز فیل ہے، یہودیت کی تبلیغ فیل ہے۔ آج جس تیزی کے ساتھ یورپ میں عورتیں مسلمان بن رہی ہے، وہ خود حیران ہے ہاؤ ٹو کنٹرول دس۔ لیکن ان عورتوں کے اسٹیٹمنٹ سنو، خدا کی قسم آج ہندوستان میں رہنے کے بعد تھوڑا سا اللہ نے دولت دے دی، ماڈرن بن گئے، کچھ فلمیں دیکھ لی تو سمجھنے لگی کہ ہم سے بڑی کوئی ہیروئن نہیں، اور ننگا پن شروع کر دیا۔ لیکن سنو اے ہندوستان میں رہنے والی عورتوں، سنو یہ پردہ، یہ برقع، اس کی عظمت کیا ہے؟ خدا کی قسم یورپ کی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم نے اسلام کے اندر عورتوں کو جو عزت دی جاتی ہے، ایسی عزت کسی اور مذہب میں دی نہیں جاتا۔ خیر یہ ٹاپک ایک دوسری جگہ نکل جائے گا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ابھی اللہ نے چاہا تو صرف ISIS کی حقیقت کیا ہے، اسی پر انشاءاللہ 2-3 گھنٹے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ ڈپلیکیٹ چیزیں لا کر کھڑی کری جا رہی ہیں، اور اس کے سازش ہم ہو رہے ہیں، اس کے شکار ہم ہو رہے ہیں۔ ہندوستان میں جو خفیہ انٹیلیجنس ہے، ان کی یہ رپورٹ ہے، in India there is 300 youngsters who want to join ISIS. Yes, IBM دیکھیں آپ۔ اور ہم اگر کوئی IB کا آدمی یہاں بیٹھا ہے تو ہم اس سے یہ کہیں گے، خدا کے لیے آج بھی وقت ہے انڈیا میں جو طالبانی آئیڈیالوجی ہے، جو سلفی آئیڈیالوجی ہے، جو وہابی آئیڈیالوجی ہے، جو اہل حدیث اور غیر مقلدین کی آئیڈیالوجی ہے، جو پیس ٹی وی نام کا یہ چینل چل رہا ہے، ان تمام چیزوں پہ پرتیبند لگاؤ، ورنہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، افغانستان میں ہوا یا عراق و شام میں ہو رہا ہے، وہ کچھ ہندوستان میں بھی ہونے والا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابی کے حوالے سے، اور حضور کی ایک حدیث سن لے، بس پھر اس ٹاپک کو میں کلوز کر دوں۔ آقا فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق، کیا ہے بولیے، زور سے بولیں، فسق، اور مسلمان کو قتل کرنا کفر، بغیر وجہ۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہی تو سب کر رہے ہیں۔ بلکہ سنیے، یہ جو کچھ کرنے والے تھے نا، ابن حبان میں ایک حدیث ملی تھی، آقا نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ ایک ایسی جماعت پیدا ہونے والی ہے جو مسلمانوں میں قتل و غارت کا بازار گرم کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیوں؟ ان کے پاس وجہ کیا پوائنٹ ہوگا؟ کہا مسلمانوں کو مشرک بنا کر، مسلمانوں کو شرک کا فتویٰ دے کر وہ لوگوں کو مارے گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اچھا ان دونوں میں، حضرت حذیفہ یمانی اس حدیث کے راوی ہیں، کتاب الفتن میں اسے روایت کیا گیا ہے۔ حضرت حذیفہ یمانی نے پوچھا حضور اب ان دونوں میں کون سچا ہوگا؟ وہ لوگ کہ جن پر شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے وہ غلط ہوگے، یا جو لوگ مار رہے ہیں انہیں مشرک بتا کے؟ آقا نے فرمایا جن پر شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے وہ تو صحیح ہوگے، جو مار رہے ہوگے وہی غلط ہوگے۔ الحمدللہ اس غیب دان نبی کی نظر اس زمانے پر بھی ہے، اور آج جو کچھ عراق اور شام میں ہو رہا ہے میرے مصطفیٰ کریم نے اسے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے۔ کوئی ریزن؟ عبد الوہاب نجدی نے جب عرب پہ تسلط کیا ایک ہی ریزن تھا، یہ سب مشرک ہے، ہم اسی لیے مانتے ہیں۔
اور کوئی ریزن نہیں ان کے پاس. پوری دنیا کو شرک کے فتوے بانٹتے پھر رہے, جبکہ حقیقی بات یہ ہے کہ ان سے بڑا کوئی مشرک نہیں. قسم خدا کی یہ ہمیں توحید کا تانا دیتے, کبھی میدان میں آؤ, ارے ہم خدا کی توحید جیسے مانتے ہیں ویسی تم توحید بھی نہیں مانتے. الحمدللہ ہم ہیں علمبردار توحید. ہم خدا کی شان اس اعتبار سے مانتے ہیں جیسے قرآن اور سنت نے ہمیں درس دیا. تمہارا خدا تو معاذ اللہ جو جعلی ہے, نقلی ہے, جھوٹا ہے, وہ تو کبھی کرسی پر بیٹھتا ہے, جسم و جسمانیات والا ہے, کبھی جھوٹ بولتا ہے. استغفر اللہ. تمہارے خدا کے بارے میں تمہارا تصور یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حال میں کہ معاذ اللہ وہ تو زنا بھی کر سکتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا تصور پیش کر رہے ہو تم خدا کا؟ یا کچھ تو غیرت کرو, ذلیلو, کچھ تو غیرت کرو. اس قسم کا تم تصور پیش کرو کہ کوئی مسلمان ہو, کوئی توحید کے دامن سے وابستہ ہو. تو مسلمان کو قتل کرنا کفر فرمایا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں مسلمان کو مار. خیر اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں گا اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا. سری بنی ایک صحابی کے گھر پہ. یار ہم تو ہمیشہ کھاتے ہیں, آج پڑوسیوں کو دیکھیں. کافی دنوں بعد گئی پڑوسی میں. اب پڑوس میں ایک دو گھر تو نہیں ہوتے نا, 10-15 گھر ہوتے. ایک پڑوسی کے گھر میں گئی. اس نے کہا یار ہمیں ہمارے پڑوسی نے دیا ہے, شاید ایسا ہو کہ میرے جو بازو والا گھر ہے شاید اس کے وہاں کچھ نہ بنا ہو, یا اس نے کئی دنوں سے سیری نہ کھائی ہو, تو اس نے بازو والے گھر میں دے دیا. اس نے بازو والے گھر میں دے دیا, اس نے اس کے بازو والے گھر میں, یہاں تک کہ جس صحابی کے گھر سے وہ سیری چلی دوبارہ اسی گھر پہ آ گیا. یہ دل سے یہ جذبے تھے. اور آج ہم تو کتے سے گئے گزرے, کتے سے. میری جملے آپ کو برے لگ رہے ہیں لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرے آقا نے کہا ہے کہ یہ دنیا مردار کی طرح ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے والا کتے کی طرح ہے. خلاف ہم دنیا کے کتے ہیں, یا یہ کتے بھی ہم سے اچھے. فتوا نہیں لگا سکو گے ضرور مت, کیونکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں میں. یہ مثال کا کم ہے سمجھنے کے لیے. آج روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, لوگ جمع ہوتے ہیں, لیکن کیوں جمع ہوتے ہیں معلوم؟ بڑے دنوں سے ہاتھ صفائی کرنے کا موقع نہیں ملا ہے. آج جو ڈرائیور ملا ہے نا جس نے کسی کو نقصان پہنچا, آج تھوڑی سی اس کی مرمت کر دے تو تھوڑا سا ہم کو بھی خوشی ہوتا ہے. ہاں اس کے لیے تو بھیڑ ہے. اس نے ایک کو مارا ہے, ہم بار مار کے اسے بھی ختم کر دیں گے. بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک نیوز میں رپورٹ آئی تھی کہ اتنا مارا ایک شخص کو, بیچارے نے ایکسیڈنٹ کر دیا تھا, چوٹ لگ گئی تھی کسی عورت کو, کہ اسے مار کے نالے میں پھینک دیا اور وہ بھی مر گئی. لیکن وہ عورت جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تڑپ رہی ہے کار میں, التش کہہ رہی ہے, تو لوگوں کے پاس اتنا تو ٹائم ہے کہ اس کی ویڈیو بنا لیں. جی واٹس ایپ بڑا عام ہے, آئے دن کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ آتا ہے. ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, نوجوان کہہ رہا ہے یار کوئی مجھے پانی پلا دو. پانی پلانے کا ٹائم کسی کو نہیں, ویڈیو بنانے کا ٹائم سب کے پاس ہے. اور یہ پولیس کا بھی کچھ حال ایسے ہی ہے, مر جائے تب اس کو ہاسپٹل پہنچائیں گے. خدا کے لیے دوستو بدلو اپنی فطرت کو, بدلو اپنی عادت کو. مدد کرو, مدد کرنا سیکھو چاہے وہ کوئی ہو. ایسے ہی ایک واقعہ ایک جنگ کا ملتا ہے کہ کوئی مجاہد پانی کے لیے تڑپ رہا تھا, التش.
کچھ عورتیں ہوتی تھی ساتھ میں جو مرہم پٹی وغیرہ کرتی تھی یا کھانے پینے کا سامان مجاہدین کے لیے مہیا کرتی تھی. وہ پانی کا گلاس لے کر کے اس کے پاس پہنچی. وہ آدمی مر رہا ہے, زخموں سے چور ہے. کہتا ہے بہن یہاں قریب میں کوئی ایک اور آدمی کی آواز کانوں میں آ رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ اسے مجھ سے زیادہ شدید پیاس لگی ہو, پہلے اسے پلا. یہاں تک کہ وہ عورت اس کے پاس جاتی ہے تو وہ تیسرے کے پاس بھیجتا ہے, تیسرا چوتھے کے پاس, چوتھا پانچویں کے پاس, پانچواں چھٹے کے پاس اور چھٹا ساتویں کے پاس. اور جب وہ خاتون ساتویں کے پاس پہنچتی ہے تو ساتواں دم توڑ دیتا ہے. چھٹے کے پاس آتی ہے, چھٹا بھی دم توڑ دیتا ہے. پانچویں کے پاس آتی ہے, پانچواں بھی دم توڑ دیتا ہے. چوتھے کے پاس آتی ہے, چوتھا بھی دم توڑ دیتا ہے. تیسرے کے پاس آتی ہے, تیسرا بھی دم توڑ دیتا ہے. دوسرے کے پاس آتی ہے, دوسرا بھی دم توڑ دیتا ہے. اور پہلے کے پاس آتی ہے تو پہلا بھی دم توڑ دیتا ہے. وہ پانی ویسے کا ویسا رہتا ہے. یعنی مر رہے ہیں, زخموں کی تاب نہیں لا رہے, تب بھی اپنی نہیں پڑی ہے, اپنے بھائی کی پڑی ہے. آج ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان؟ یا کبھی جھانک کر دیکھا ہے اپنے گریبان؟ عاشق رسول خدا کے لیے جملے بولتے ہوئے ذرا کانپ جائے گا. عاشق رسول بہت ہلکا سمجھ لیا اس جملے کو. نعرے لگا لینے سے عاشق رسول بن گئے, شربت پلا لینے سے عاشق رسول بن گئے, جھنڈے اٹھا لینے سے عاشق رسول بن گئے. 10 دن محرم کے پروگرام, 12 دن ربیع الاول کے پروگرام, 11 دن 11ویں شریف کے پروگرام, 6 دن چھٹی شریف کے پروگرام, عاشق رسول بن گئے. قسم خدا کی, عاشق رسول کیسے ہوتے ہیں سناؤ میں آپ کو باتیں. بتاؤ عاشق رسول کا کردار. ارے عاشق رسول کا کردار اگر سننا ہے تو سنو, جو رسول کا کردار ہے وہی ان کے عاشق کا بھی کردار ہے. آج ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری زبان کینچی سے زیادہ تیز چلتی ہے. اس کا دل دکھانا, اس کا دل دکھانا, اس کا دل توڑنا, اس کا دل توڑنا, اور غیبتوں کا بازار. معاف کرنا, نہ اس بازار سے ٹرسٹی محفوظ ہے نہ مسلی محفوظ. جی یار اس میں یہ کمی, اس میں وہ کمی, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے وہ نہیں کیا, اسے یہ نہیں آتا, اس نے وہ نہیں آتا. تمہیں کیا آتا ہے یہ تو بتاؤ. ہر کسی میں کیڑے نکالنا, ہر کسی میں عیب نکالنا. جبکہ سورہ حجرات میں اللہ نے منع کیا, ولا تجسسوا, تم کسی کے اندر جو ہے کھودو مت, کھریدو مت, عیب مت تلاش کرو. ظن المؤمنین خیرا, آقا نے فرمایا مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا خیال کرو. آج کہاں ہے اچھا خیال؟ جب بھی کسی کو دیکھتے ہیں شک کی نظر سے, جب بھی کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کے بارے میں برا سوچتے ہیں. اللہ کے لیے یہ فکر بدل دو, یہ سوچ بدل دو, ورنہ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے رسول؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا دل لے کر جاؤ گے؟ آقا کی بات کر رہا تھا. آقا کی زندگی میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. کچھ بچے میدان میں کھیل رہے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے. وہیں پر ایک شخص آیا, اس کا بیٹا ان بچوں میں کھیل رہا تھا. اس نے آواز دی, اپنے بیٹے کو پکارا. آقا نے اسے منع کیا, مت پکار اپنے بچے. اس نے سوچا شاید نبی حضور یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا بچہ کچھ اور دیر کھیل لے. وہ رک گیا, پھر کچھ دیر بعد پکارنے لگا. آقا نے پھر منع کیا. پھر کچھ دیر رکنے کے بعد پھر آقا نے اسے اپنے پاس ہی بلا دیا. بہت غور سے سننا میری بات.
اے میری بہنوں تم بھی دل میں اتارنا اس بات. آقا فرماتے مجھے معلوم ہے کہ تو اپنے بچے کو بلانا چاہ رہا ہے اور میں تجھے روک رہا ہوں. تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، لیکن سن، میرے روکنے کی وجہ یہ ہے کہ ان بچوں میں تیرا بچہ بھی ہے اور کئی ایسے بچے بھی ہیں کہ جو یتیم ہیں، جن کے باپ اس دنیا میں نہیں ہے. تو اپنے بچے کو بلائے گا، تیرا بچہ تیرے ساتھ چلا جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کے دل میں یہ خیال آئے کاش کہ میرا باپ بھی اگر آج زندہ ہوتا تو مجھے اپنے پاس بلاتا اور میں اس کے ساتھ جاتا. تو یہ سوچ کر اس بچے کا دل ٹوٹ جائے گا. تو محمد کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں، دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا. اور خدا کی قسم اگر ہم اس رسول کے عاشق ہیں تو ہمارا وتیرہ، ہمارا قرینہ، ہمارا کردار بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، کسی کا دل ٹوٹے نہ، بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں پہ مرہم لگانے کا کام ہمارا اگر ہم مسلمان ہیں. اچھا ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، یہ بس آخری بات ہے انشاءاللہ. آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے، کیا آپ میں کا کوئی ایک بھی ایسا نوجوان ہے جو کعبے کو توڑنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں؟ تھوڑا اٹپٹا لگ رہا ہو آپ کو کہ یار یہ کیسے کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن کیسی کیسی نہیں. رات میں ذرا بستر پہ جا کر کے سوچنا، یا وقت ملے تو انٹرنیٹ پر اس بیان کو دوبارہ پلے کر کے سننا، تو ایک ایک جملے اور ایک ایک بات انشاءاللہ یہاں سے نہیں بلکہ یہاں سے نکلی بھی نظر آئے. ہے کوئی ایسا مرد؟ وہ تو یزید پلیت تھا، خبیث تھا، ناہنجار تھا. کیا کہوں اس کے لیے، بلکہ کبھی کبھی اس کے بارے میں جب رحمت اللہ علیہ اور ایسے ایسے جملے سنتا ہوں تب طبیعت ایک دم بے چین ہو جاتی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا یار، اچھوں کی تعریف سننا ہی نہیں چاہتے، کرنا ہی نہیں چاہتے، اور زبردستی یزید کو جنت میں ڈالنے کے پیچھے بھی پڑے ہیں. ان کو کیا معلوم. اچھا ایک چیز ہے یار، یاد رکھیں، اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے، انہیں بھی حق ہے. ہمارے بڑے حسین ہیں، ہم حسین کی بڑائی کرتے ہیں، وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ان کا بڑا یزید ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، ان کی نیا کیسے پار لگاتا ہے، دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں. نہ گھوڑا دور نہ میدان، دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں. یہ کتنے ہیں گستاخانے آل رسول جو آئے میدان میں، سب کو پتہ چل جائے گا آٹے دال کا بھاؤ. سیدوں کی توہین کرتے ہو، آل رسول کی بے عزتی کرتے ہو. آقا نے فرمایا 4 لوگوں کے لیے میری شفاعت ہے خاص. فرماتے ایک وہ جو میری آل سے محبت کرے، جو میری آل کی حاجتوں کو پورا کرے، جو میری آل کی حاجتوں کے لیے تگودو کرے، بھاگم دوڑ کرے، اور جو میری آل پر اپنے جان و مال کو نثار کر دے، ایسے کے لیے میری شفاعت. ہم میں کا کوئی کعبے کو نہیں ڈھائے گا، توڑے گا نہیں، سوچے گا بھی نہیں. جی اگر استفتاء قائم کیا جائے تو غالباً کفر کا فتویٰ بھی آ جائے، لیکن یزید تو سب کر گزرا ہے. کیا چھوڑا اس نے، کر گزرا. عبداللہ ابن زبیر کی کیسی دردناک شہادت. اللہ اللہ، میں تو جب بھی ان کے مزار کے قریب سے گزرتا ہوں، راستے میں ہے مینا اور عرفات کو، قسم خدا کی وہ منظر پورا یاد آ جاتا ہے کہ کس طریقے سے 3 دن تک کے سولی پر ان کی لاش خانہ کعبہ کے سامنے لٹکائی گئی تھی.
یوسف بن حجاج بن یوسف نے جو اس کے ساتھ کیا، ان کے ساتھ معاملہ کیا، کعبے کو آگ لگوائی، حملہ کیا کعبے پر توپ کے ذریعے سے، پتھر سے کعبے کا غلاف جل گیا۔ یہ یزید کے کارنامے بتا رہا ہوں میں نہیں۔ کعبے کی چھت جل گئی، اس کے اندر جو سینگ تھی مینڈے کی جو جنت سے اتری تھی وہ سینگ جل گئی، اور بھی کئی تبرکات تھے۔ یہ سب یزید نے کیا، اور پھر بھی یزید اچھا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب غور سے سنیے، آپ کی روح کانپ گئی ہوگی جب میں نے کعبے کو توڑنے کی بات کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے، اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھی حضرت علامہ مولانا سید احمد صاحب کی رضوی، پہلا جو سفر ہوا تھا وہ الحمدللہ انہی کے ساتھ ہوا تھا، اور غالباً پہلا طواف بھی انہی کے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر سے وہ دن لوٹائے کہ ہم پھر اس پاک سرزمین پر جائیں۔ اور پرانی بات ہے، 2000 کا۔ آقا طواف کر رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ ہیں۔ یہ مشکات کی حدیث۔ اچانک آقا طواف کرتے کرتے کعبے سے حضور مخاطب ہوئے، کہا اے کعبہ بے شک تو اللہ کا عزت والا گھر، عظمت والا گھر، لیکن اے کعبہ اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت و حرمت تجھ سے بھی بڑھ کر کے۔ آج کعبے کو توڑنے کے لیے تو کوئی تیار نہیں، اور مومن کو توڑنے اور پھوڑنے کے لیے سب تیار ہیں۔ اور غالباً اسی لیے تو سعدی نے بھی یہی کہا کہ ایک مومن کا دل توڑنا یہ 1000 بار کعبے کو ڈھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ نے کیا سمجھ لیا ایک مسلمان کی عزت کو؟ کعبے سے افضل ہے مومن۔ اب یہیں پر تھوڑی چٹکی لے لوں نادانوں کی، جنہیں اعتراض ہوتا ہے میرے امام کے شعر پر، یہ کہتے ہیں یار حضور کے روضے کو کعبے کا کعبہ کہہ دیا۔ نادانوں، ایک مومن کعبے سے افضل ہے تو مصطفیٰ تو کروڑوں کعبے سے افضل ہے۔ میرے امام نے غلط نہیں کہا، صحیح کہا میرے امام نے۔ حاجیوں آؤ آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ارے آقا تو کعبے کا کعبہ ہو گئے ہی، لیکن ایک مومن جو مومن ہے نا سچا، آقا فرماتے اس کی قدر و منزلت اللہ کے نزدیک کعبے سے زیادہ ہے۔ کعبے کو توڑنے سے بڑا گناہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل کو توڑ۔ اور آج میری ماں بہنیں ذرا غور سے سنیں، خدا کے لیے اس زبان پہ کنٹرول کرے۔ آقا نے جہنم میں بہت عورتوں کو دیکھا، پوچھا گیا کیوں؟ کہا یہ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے۔ آج کہاں عزت کرتی ہے عورت؟ بتاؤ، زبان میں جو آیا بک دیا، کسی کا دل ٹوٹے، کسی کا گھر ٹوٹے، کسی کا رشتہ ٹوٹے، بلکہ رشتوں کو توڑنے میں اور طلاق لانے میں سب سے زیادہ کیریکٹر انہی لوگوں کا ہے۔ اور معاف کرنا، اب یہ عادت یو ٹرن ہو کر مردوں میں آ رہی ہے۔ کل تک تو عورتیں تھیں ان صفات کی حامل، اب یہ صفات حمیدہ تو کیا کہوں گا، رذیلہ کہوں گا، اب یہ مردوں میں بھی آ رہی ہے۔ تانا پسی کرنا، ادھر کی ادھر لگانا، چگلی کرنا، غیبت کرنا، وہ ایسا، وہ ایسا، وہ گھر ایسا، وہ ایسا۔ بلکہ اگر کسی پاک دامن عورت کے بارے میں آپ نے اگر گمان بھی لایا نا، گندا پاک دامن عورت،
تو کئی سال کی عبادتیں برباد ہو جائے گی، آپ کی نمازیں برباد بس نہیں۔ اور یہ آخری حدیث سن لے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد کچھ نعتیں منقبت اور انشاءاللہ پھر صلاۃ السلام۔ ہم برباد ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ بتاؤ یار، بتاؤ، کلی طور پہ بتائے۔ ایک دو لوگ ہیں جو خوشحال ہیں، باقی تو بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے بھی خوشحال نہیں ہیں۔ اندر جا کر دیکھو نا، شیروانی کے اندر پریشانی موجود ہے، کوئی خوشحال نہیں۔ یہ بربادی کی وجہ کیا ہے بھائی؟ یقیناً نماز چھوڑنا، نبی کی سنت چھوڑنا، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن خاص طور پہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی کے برباد اور ہلاک اور تباہ ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے سے حقیر کسی دوسرے کو جانے۔ اور یہ بات ہم سب میں ہے بھائی۔ میں اگر اس کرسی پہ بیٹھ گیا تو میں سوچوں گا یار مولانا سید احمد کو تو کچھ نہیں آتا، یہ تو لکیر کے فقیر ہے، دیکھو بیٹھ کے میرا بیان سنتے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، میرے بھائی ہے، وہ برا نہیں مانے، الحمدللہ ایک ہی خاندان والے ہیں، اسی لیے ان پر کچھ بھی بول سکتا ہوں، کسی اور پر بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ایک دل آزاری نہ۔ آج کوئی عالم بن گیا، علم آ گیا، پوری دنیا بیوقوف، نہیں سب سے زیادہ سمجھتا۔ علم اس لیے نہیں ہے بھائی، جس کے پاس جتنا علم آتا ہے تکبر دور ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ نبیوں کی سواری کیا تھی معلوم؟ نبیوں کی سواری کیا تھی؟ خچر، گدھا۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی بچہ ہے پڑھنے میں، ابے گدھے، گدھا کہتے ہیں نا۔ لیکن سنو، انبیاء اکرام، خود حضور کی سنت، کئی نبیوں کی سنت، حضرت عیسیٰ کی سنت، گدھے پہ سواری کرنا، اور اس کی فضیلت ہے۔ فضیلت کیا ہے معلوم؟ آقا خود فرماتے ہیں کبھی موقع ملے تو سنت سمجھ کے بیٹھو۔ الحمدللہ اس فقیر نے تو سواری کی ہے، آپ بھی کریں۔ آقا فرماتے ہیں اس پر بیٹھا کرو، اس لیے کہ اس سے عاجزی پیدا ہوگی، تکبر ختم ہو، تکبر ختم ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا بت ہے جسے ہم نے پال رکھا ہے، جب تک یہ گھمنڈ نہیں جائے گا۔ شیطان کو بھی تکبر نے تو تباہ کیا، اور تھا کیا؟ تکبر۔ میں آج سے یہ مٹی سے یاد رکھے، ہم برباد اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے I am something and others nothing، میں ہوں کچھ اور سامنے والا کچھ نہیں ہے، بیوقوف ہے۔ یاد رکھے، جس وقت یہ خیال ہمارے ذہن میں آیا سمجھ لو ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اس لیے کہ یہ بات میری نہیں ہے، یہ مدینے کے تاجدار کا۔ آج ہم تباہ اسی لیے ہو رہے ہیں بھائی، ذلیل اسی لیے۔ خدا کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر دو۔ اور امام نے یوں ہی بارگاہ رسالت میں استغاثہ نہیں پیش کیا، امام کو بھی معلوم تھا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے دل کو چمکایا۔ امام نے بھی کہا یا رسول اللہ علیہ السلام فدا ام و ابی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ دل کو پاک رکھو، دل کو صاف رکھو، کسی بھائی کے حوالے سے، امام کے حوالے سے، معزم کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، عالم دین کے حوالے سے، اپنے ماں باپ کے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنی بیوی کے حوالے سے، اپنے ساس سسر کے حوالے سے، اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے کبھی بدگمانی مت کرو۔ سوچو، ہمیشہ اچھا سوچو، خیر سوچو، بھلائی سوچو، سوچیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ و خیر ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔